جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ہمارے 2 لیکچرز تھے بلیف ان گاڈ کے حوالے سے، خاص طور پہ ایتھیزم پہ ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا اور تھوڑا بہت ایگنوسٹسزم کو بھی ٹچ کیا تھا۔ تو ایتھیزم میں جو چیز ہم نے ڈسکس کی وہ یہ کہ خدا کے انکار کی جو ہمارے ہاں آج کل ایک موو سی چلی ہوئی ہے، سائنس وائنس کے نام پہ بہت سارے لوگ خدا کا انکار کر رہے ہیں، تو اس کو ایڈریس کرنے کی بہت ضرورت تھی، تو ہم نے اس کو ایڈریس کیا تھا۔ اور اس پہ ہمارے سامنے یہ کویشچن تھا کہ کیا سائنس اور ریلیجن ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں یا اپوز کرتے ہیں۔ تو جو بڑے بڑے سائنسٹسٹ تھے، نیوٹن سے لے کے آئنسٹائن تک، ہم نے ان کی کچھ کوٹیشنز جو ہے وہ ہم نے اسٹڈی کی تھی، اور ہم نے اس کو اس طرح سے کنکلوڈ کیا تھا کہ جتنے بڑے بڑے سائنسٹسٹ ہیں ہر ڈسپلن میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، بلکہ ایک صاحب نے تقریباً کوئی 50+ نوبل پرائز ہولڈر جو سائنسٹسٹ تھے ان کے حوالے سے کچھ ریسرچ ورک جمع کی تھی کہ وہ بلیو رکھتے ہیں خدا کے اوپر، بلکہ نہ صرف بلیو رکھتے ہیں بلکہ اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے توحید کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے دین میں، اس کو لے کے ہم نے چلنا ہے کہ توحید کا کیا کانسیپٹ ہے۔ توحید یعنی بہت یہ کہہ لیں کہ میجر کانسیپٹ ہے ہمارے دین میں۔ جب ہم بات کرتے ہیں بلیف ان گاڈ کی، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف خدا کو مان لینا، خدا کو مان لینا کافی نہیں ہے۔ خدا کو تو ہندو بھی مانتے ہیں، خدا کو سکھ بھی مانتے ہیں، خدا کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، خدا کو تو بڑی دنیا مانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ اللہ کو اس طرح سے مانو جیسے اس نے کہا ہے کہ مجھے مانو، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید کا کانسیپٹ، یعنی خدا نے صرف یہ ہم سے مطالبہ نہیں کیا کہ مجھے مان لو، بلکہ کہا ہے کہ جیسے میں نے کہا ہے مجھے مانو اس طرح سے مانو۔ اس کو ہم کہتے ہیں توحید۔ توحید کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک چیز بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ 2 ہمارے یہاں ٹرمز استعمال ہوتے ہیں، ایک آرٹیکلز آف فیتھ اور ایک پلرز آف اسلام، ٹھیک ہے۔ تو ہم بیسیکلی ڈسکس کر رہے ہیں آرٹیکلز آف فیتھ کو، جسے ہم ارکان ایمان کہتے ہیں۔ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جو مومن بننے کے لیے بہت ضروری ہیں یا ہمارے دین میں داخل ہونے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے تو اللہ پر ایمان ہے، پھر رسولوں پر ایمان ہے، پھر کتابوں پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے۔ یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے نا، ڈیوائن ڈگری، پری ڈیسٹینیشن جسے تقدیر کہتے ہیں، تقدیر پر ایمان ہے۔ تو یہ 6 چیزوں پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، ان میں قیامت پر ایمان بھی۔ ان کو فنڈامنٹل بلیفز کہتے ہیں۔ اب ایک بندہ کہتا ہے جی میں خدا کو تو مانتا ہوں، رسول کو نہیں مانتا، ظاہر بات ہے ہم نہیں کہیں گے کہ وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے میں خدا کو بھی مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہوں، لیکن میں قرآن کو نہیں مانتا، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو مسلم مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے نا۔ اسی طرح ایک بندہ کہتا ہے میں قرآن کو بھی مان لیتا ہوں، اللہ کو بھی، رسول کو بھی، لیکن میں آخرت کو نہیں مانتا، جنت جہنم نہیں ہے، بس ایسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہری بات ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو آرٹیکلز آف فیتھ کا مطلب یہ ہے فنڈامنٹل بلیفز، کہ ان میں سے ایک بھی مس ہوا تو وہ مسلمان ہونا کوالیفائی نہیں کر سکتا، ٹھیک۔ یعنی یہ بیسک کرائیٹیریا مسلمان ہونے کے لیے کہ کم از کم یہ اس کے بلیفز ہونے چاہیے۔ تو آرٹیکلز آف فیتھ میں یہ 6 چیزیں، باقی جو 5 چیزیں جیسے پلرز آف اسلام کہتے ہیں اس کا تعلق عمل سے ہے۔ اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی انسان کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ اب ایک بندہ روزہ نہیں رکھ رہا، بہرحال مسلمان تو ہے نا، اگر اس کا آرٹیکلز آف فیتھ کے اوپر ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اس کی عمل کی کوتاہی ہے، وہ پریکٹسنگ نہیں ہے، اس کی سستی ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، حج نہیں کر رہا، اس کو اس کی طرف توجہ دلائی جائے گی۔ لٹرل میننگ آف توحید، توحید کے لٹرل میننگ کیا ہے؟ یعنی عربی زبان کے اندر توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کا مطلب ہے ونس، ایک ہونا، اکیلا ہونا، ٹھیک ہے۔ اسی سے وحدانیت کا لفظ بھی بنا ہے، ہمارے یہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے، ونس آف اللہ، اللہ کا ایک ہونا۔ اب ہندوؤں نے 35 ملینز بنا دیے ہیں گاڈ اینڈ گاڈز، جو بھی ان کے یہاں دیوی اور دیوتا ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کرسچینٹی میں 3 ہیں، جسے ٹرینٹی کہتے ہیں، 3 خداؤں پہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ تو اسی طرح سے مختلف کانسیپٹس ہیں لوگوں کے ہاں۔ بدھزم میں جو ہے بدھا کو خدا بنا لیا گیا، تو خدا کا کانسیپٹ تو ہے، لیکن کیا ہے کہ کرپٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام ہمیں کہتا ہے کہ جی آپ خدا کا وہ کانسیپٹ جو خدا نے اپنے بارے میں اپنی کتابوں میں نازل کیا ہے اور جو محفوظ ہے، بس اس طرح سے اس کو مانو، اس کو ہم کہتے ہیں توحید کا کانسیپٹ۔ لٹریری میننگ کیا ہوں گے، یعنی جسے کہتے ہیں ٹیکنیکل ڈیفینیشن کیا ہوگی توحید کی؟ توحید کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے ٹو بلیو ان دا ونس آف لارڈشپ۔ 3 چیزیں اس میں اہم ہیں۔ ایک بات تو ہم نے ڈسکس کر لی کہ اللہ کی ونس کو ماننا، ٹھیک ہے۔ اب ونس کو ماننا لارڈشپ میں، لارڈشپ کیسے کہتے ہیں؟ مالک ایک ہے آپ کا، خالق ایک ہے، کریٹر ایک ہے، اس پوری کائنات کا آرگنائزر ایک ہے جو دن رات یہ سارا نظام چلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ رازق ایک ہے، سسٹینر آپ کا ایک ہے۔ ورشپ،
اب چونکہ کریٹر ایک ہے جو آپ کی ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، یعنی اس دنیا میں آپ کو رہنے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے جو کچھ مطلب سپورٹنگ ہو سکتا ہے آپ کے لیے، ہماری ہیومن لائف کے لیے، وہ سب جو اللہ نے پیدا کیا ہے، آکسیجن سے لے کے آپ کہیں کہ جی سورج کی کرنوں تک، تو اب اسی کی عبادت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، صرف اسی کی عبادت ہو۔ تو لارڈشپ یعنی اللہ کے کریٹر ہونے میں، اللہ کے اس یونیورس کے آرگنائزر ہونے میں، اللہ کے اس یونیورس کو کے سسٹینر ہونے میں، ٹھیک ہے، اس میں کسی کو اللہ کے ساتھ پارٹنر نہیں بنا، شریک نہیں بنانا۔ اور ورشپ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور تیسری کیا چیز ہے؟ نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس آف اللہ، اللہ کے کچھ نام ہیں، کچھ اللہ کی کوالٹیز ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو اللہ کے ناموں میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہم نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا۔ اب اس چیز کو ہم تھوڑا سا کھولتے ہیں، مطلب یہ ون بائی ون، یہ جو 3 کیٹیگریز ہیں، کہاں کہاں اس کے حوالے سے کچھ مسکنسیپشنز ہیں یا لوگ جو ہے وہ غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ تو وہی چیز آ گئی، مطلب اسی سے 3 کیٹیگریز بن گئی نا توحید کی، ہیں 3 کیٹیگریز آف توحید۔ پہلی کو کہا گیا توحید ربوبیہ، رب سے، یعنی رب تمہارا ایک ہے، کریٹر ایک ہے، خالق ایک ہے۔ دوسری کو کہا گیا توحید الوہیہ، الہ سے، یعنی الہ تمہارا ایک ہے جس کی تم ورشپ کرو گے، جس کی تم عبادت کرو گے۔ اور تیسری کو کہا گیا توحید اسماء صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں جیسے نام کسی کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز جیسی کوالٹیز کسی کی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ گویا کہ 3 کیٹیگریز آف توحید ہو گئی۔ اب ہم ان کیٹیگریز کو ون بائی ون جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس سے کیا مطلب، یہ ہمارے کلاسیکل لٹریچر میں اسی طرح سے بیان ہوئی ہیں۔ تھوڑی سی ٹرم چونکہ عربک ٹرمز ہیں وہ تھوڑی مشکل ہو سکتی ہیں، لیکن کانسیپٹس آسان ہیں، ان کو گرپ میں لے کے آنا مشکل نہیں ہے انشاءاللہ سے۔ توحید ربوبیہ کیا ہے؟ اس کو تو ہم تھوڑا سا ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا لاسٹ جو ہمارے 2 لیکچرز تھے بلیف ان گاڈ کے حوالے سے۔ تو بلیف ان دی وننس آف دی لارڈشپ آف اللہ، یہ سارا ہمارا سولر سسٹم، یہ سب یونیورس، یہ گلیکسی، یہ سب کچھ خدا نے پیدا کیا، کوئی ایک ہے جس نے پیدا کیا، اور وہ کون ہے؟ وہ خدا کی ذات ہے۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ از خود سے ہے، یہ ممکن نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹو بلیو دیٹ دیئر از اونلی ون لارڈ فار آل دا یونیورس، از کریٹر، آرگنائزر، پلانر، سسٹینر، اینڈ دیٹ از اللہ۔ نہ صرف اس نے پیدا کیا ہے بلکہ اس کے بعد وہ اس کو آرگنائز بھی کر رہا ہے، یدبر الامر، ٹھیک ہے، تمام امور کی وہ تدبیر کر رہا ہے۔ اب دیکھیں نا ہندوؤں کے ہاں کانسیپٹ کیا ہے؟ ہندوؤں کے ہاں کانسیپٹ کیا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ رام کی لیلا ہے۔ رام کی لیلا کا مطلب کیا ہے؟ جیسے بچپن میں ہم لوگ وہ ریت کے ڈھیر میں بچے جو ہے نا وہ مٹی کے گھروندے بناتے تھے، بنایا اور توڑ دیا، ٹھیک ہے، کیوں؟ وہ فارغ ہیں، مٹی سے کھیل رہے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ معاذ اللہ فارغ بیٹھا تھا، اس کو کچھ مصروفیت کے لیے کچھ چاہیے تھا، تو خدا نے کیا کیا؟ اس نے کہا چلو دنیا بناتے ہیں، انہیں دنیا بنائی، انسان پیدا کیے، مارنے شروع کر دی، بس ایک مصروفیت پال لی خدا نے۔ اب یہ کانسیپٹ ہے ہندوازم میں اس یونیورس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کانسیپٹ یا اس پرسپیکٹو میں جب آپ دنیا کو دیکھتے ہیں یا انسان کو یا ہیومن لائف کو دیکھتے ہیں تو یہ بے مقصد سی نظر آتی ہے، یعنی آپ کیا ہیں؟ آپ خدا کا ایک کھیل تماشا ہیں، آپ خدا کی ایک مصروفیت ہیں، خدا کی فراغت کا ایک علاج ہے، ایک رزلٹ ہے کہ خدا فارغ بیٹھا تھا تو اس نے کھیلنا شروع کر دیا۔ نہیں، یہ نہیں، پرپز فل لائف ہے ہماری، اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے ساتھ ہمیں پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا، ٹھیک ہے، اور اس مقصد کے تحت ہم نے زندگی گزارنی ہے اور اس کا پھر رزلٹ نکلنا ہے جنت یا جہنم کی صورت میں۔ آرگومنٹس کیا ہیں؟ اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، آرگومنٹس کیا ہیں، کچھ تھوڑا بہت ہم نے ٹچ دیا تھا لاسٹ 2 لیکچرز میں۔ توحید ربوبیہ کہ اللہ ہی خالق ہے، کریٹر ہے، یا کوئی ایک کریٹر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، یہ آخر میں جو پرپل کلر ہے اس میں آپ کو مطلب تھوڑا سا میں نے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی۔ What would you then say about all this upper and lower universe؟ تو مطلب اس شروع یہاں سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اے انسان تم اس بارے میں کیا کہتے ہو کہ تمہاری پیدائش کیسے ہوئی ہے؟ تو ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو تم یہ کلیم کرو کہ تم بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے، تمہارا کوئی کریٹر نہیں ہے، از خود سے پیدا ہو گئے۔ دوسرا کلیم یہ ہو سکتا ہے کہ تم خود اپنے خالق ہو، تم خود اپنے کریٹر ہو، ٹھیک۔ تو اب یہ کہ یہ دونوں صورتیں جو ہے وہ عقل ان کو نہیں مانتی کہ انسان خود سے پیدا ہو گیا ہو، یہ بھی نہیں مانتی، اس کو ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ انسان خود اپنا خالق ہو، کریٹر ہو، کسی انسان نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا، کلیم نہیں کیا۔ تو
تیسری صورت پھر تھرڈ آپشن کیا باقی رہ جاتی ہے کہ کوئی اور ہے جو تم نہیں ہو جس نے تمہیں پیدا کیا. اب وہ کون ہے؟ بہرحال اس کو تلاش کرو. تو آرگومنٹس اس کے بہت زیادہ ہیں توحید کے. توحید ربوبیہ جو ہے یعنی اللہ کو ایک خالق مان لینا یہ اتنی بڑی بات ہے. بعض اوقات کچھ لوگ جو ہے یہ کوشچن اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھیں آج کل کے مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں کیا فرق ہے، جو کام وہ کر رہے ہیں وہ سارا کام تو مسلمان بھی کر رہے ہیں بلکہ 10 گنا زیادہ کر رہے ہیں، ان کی اخلاقیات تو ان سے بہت بہتر ہیں. لیکن یہ ہے کہ توحید کی جو نعمت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. یعنی اللہ کو ایک خالق مان لینا، اس کا اثر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ جو آپ کے سامنے اس کا ٹیکسٹ ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول قیامت والے دن سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو ہریرہ مجھے امید تھی کہ یہ سوال تو ہی کرے گا، اور اے ابو ہریرہ قیامت والے دن سب سے پہلے یا سب سے زیادہ میری شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسی، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور خالص اپنے دل سے کہا، سنسیریٹی کے ساتھ، جس نے خدا کو مانا کہ ایک خدا ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، مطلب اتنا کہہ دینے سے انسان جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا اقدار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا یہ بلیف ہے، دیکھیں نا، مطلب آخرت کے حوالے سے ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ایک وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے، جیسے ایک حدیث میں بھی ہے کہ 70,000 کے قریب، اور بعد میں یہ بھی ہے کہ 70,000 انٹو 70,000 اتنے لوگ جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو حساب کتاب کے بعد جنت میں داخل ہوں گے، یعنی ترازو لگایا جائے گا نا، میزان، ان کی نیکیاں اور ان کی برائیاں جو ہے وہ تولی جائیں گی. تو نیکیوں کا پلڑا اگر بھاری ہو گیا تو برائیاں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہوگا نا، اگر 51% نیکیاں ہوں گی تو 49% ان کی جو برائیاں ہوں گی وہ معاف کر دی جائیں گی اور وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی برائیاں زیادہ ہوں گی، یعنی گناہوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو اب یہ لوگ پہلے کیا ہوں گے؟ جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اب لیکن یہ بھی جہنم سے نکال لیے جائیں گے، یہ بھی جہنم سے نکال لیے جائیں گے. یعنی وہ شخص بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا کہ جس نے دنیا میں کچھ نیکی نہیں کی، صرف لا الہ الا اللہ پڑھا، بس اس کے علاوہ اس کی کوئی نیکی ہے ہی نہیں. تو وہ بھی جہنم سے بالآخر نکال لیا جائے گا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جاتے تھے کوہ طور پہ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے. تو ایک مرتبہ انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ عز و جل کبھی آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ وہ جو جنت ہے وہ کیسی ہے. تو اللہ عز و جل نے کہا کہ اے موسیٰ اس کو سمجھنا ممکن نہیں، مطلب جس دنیا میں آپ رہ رہے ہو یہاں رہتے ہوئے اس جنت کو سمجھنا مطلب وہ کیسی ہے وہ ممکن نہیں. پھر موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ چلیں اعلیٰ درجے کی جنتوں کی تو بات نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ جو سب سے نچلے درجے کی جنت ہوگی اس کو تو کچھ بیان کر دیں. تو اللہ عز و جل نے یہ بات کہی کہ اے موسیٰ یہ وہ شخص ہوگا جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا. اب سب سے آخر میں جو جہنم سے نکلے گا وہ کتنا گناہ گار ہوگا. مسلمانوں میں سب سے گناہ گار آدمی، سب سے گناہ گار آدمی ہے، مطلب انسان امیجن کرے کتنا گناہ گار ہوگا. ہم نے بڑے بڑے گناہ گار دنیا میں دیکھے ہیں، کلمہ پڑھنے والے، کلمہ گو، ان سب سے گناہ گار سب سے آخر میں جہنم سے نکلا ہوگا، اور اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کا جسم سڑ کے کوئلہ ہو چکا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو ایک نہر میں غوطہ دیں گے، وہ بھلا چنگا ہو جائے گا، وہ اللہ کے پاس آئے گا، اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے ہاں بھائی جنت میں داخل ہو جا، تو آخری تھا جسے میں نے جہنم سے نکال لیا. اب جو باقی رہ گئے وہ صرف کافر ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، جو اللہ کو نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے، جو ماننے والے تھے، جن کے دل میں، ایک حدیث میں یہ ہے ادنا ادنا ادنا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے، رائی کا دانہ کیا ہوتا ہے؟ ریت کا ذرہ، اس سے بھی چھوٹا، اس سے بھی چھوٹا، اس سے بھی چھوٹا، حدیث میں یہ الفاظ 3 دفعہ ہیں، اتنا بھی ایمان ہوگا اللہ اس کو بھی نکال لیں گے. ٹھیک ہے، جہنم سے نکال لیں گے، بالآخر جنت میں داخل کر دیں گے. اور باقی پھر وہ رہ جائے گا جس کا تو ایمان ہے ہی نہیں، بالکل کلمہ بھی نہیں پڑا. تو اللہ تعالیٰ جب اس کو کہیں گے تو جنت میں داخل ہو جا، تو یہ جب جنت کے انٹرنس پہ جائے گا دیکھے گا لوگ آپس میں کھانوں میں مصروف ہیں، گپیں لگا رہے ہیں، سحریوں پہ، تختوں پہ بیٹھے ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرے گا. یہ واپس آ جائے گا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ تعالیٰ آپ کی جنت تو بھر گئی، میرے لیے تو جگہ ہی نہیں ہے. اگر کہ میں نے جنت بہت بڑی بنائی ہے میرے بندے، کہاں سے جنت بھر گئی؟ واپس اللہ تعالیٰ بھیجیں گے، دوبارہ جائے گا، پھر واپس آ جائے گا، تیسری مرتبہ جائے گا، پھر واپس آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے تجھے کیا چاہیے؟ سیپریٹ جنت چاہیے، چل تجھے اتنی جنت دے دی جتنی بڑی تیری زمین تھی، اور صرف وہ نہیں بلکہ اس زمین کے اندر جتنی نعمتیں تھی وہ سب تجھے دے دی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایتھینٹک روایت ہے.
کتنی بڑی بات ہے. اللہ نے جب سے دنیا پیدا کی اس وقت سے لے کے قیامت تک کے دن تک کے لیے جتنی بھی نعمتیں اس دنیا میں جو انسانوں نے بنائی اللہ نے پیدا کی وہ سب, اور دنیا جتنی بڑی جنت, بڑے سے بڑا شہنشاہ ایسا نہیں ہے جس نے پوری دنیا پہ اس طرح سے حکومت کی. اس کے اندر اعظم مطلب کہتے ہیں دنیا پہ حکومت کی, دنیا سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے ایک بڑے خطے پہ اس نے حکومت کی, وہ بھی متمدن دنیا. تو اب بات یہ کہ یہ بہت بڑی بات ہے. اب وہ آدمی حیرت میں ابھی جہنم سے نکلا اور اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا جتنی بڑی جنت تیری ہے اور وہ بھی صرف میری, تو وہ خاموش رہے گا. تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا میرے بندے کو آفر کم لگی ہے, اسے لگتا ہے کہ اس نے زیادہ محنت کی ہے, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کہیں چل اس کو 2 گنا کر دیا, اس کو 2 گنا کر دیا, تو وہ پھر خاموش. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے چل یار 3 گنا کر دیا, وہ پھر خاموش. اللہ تعالیٰ کہیں گے 4 گنا کر دیا. اسی طرح سے حدیث میں 5 6 7 8 9 10 اللہ تعالیٰ کہیں گے تیری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت میں نے تمہیں دے دی, اور جتنی نعمتیں تھی اس سے 10 گنا نعمت ان کو 10 ٹائمز ملٹیپلائی کر کے تمہیں دے دی. اس وقت وہ بولے گا تسخروا بی وانت ربی, یا اللہ مذاق تو نہ اڑائیں, ٹھیک ہے کمزور ہوں لیکن مذاق تو نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بندے مذاق تو نہیں ہے. تو یہ وہ آدمی ہے جس نے صرف لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. تو لوگ کہتے ہیں جی لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کیا ملے گا؟ بہت بڑے فیصلے ہونے ہیں صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے پہ, صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے. تو کسی کو مطلب صرف یہ پڑھوا دینا بہت بڑی کامیابی ہے. چلو بالآخر تو چھوٹ جائے گا نا, بالآخر تو چھوٹ جائے گا نا, اور چھوٹ کے بھی جو اس کو ملنے والا ہے وہ بھی تھوڑا نہیں ہے, بہت زیادہ. تو توحید ربوبیہ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. خدا پر ایمان کے ساتھ زندہ رہ کے اس دنیا سے چلے جانا. دیکھیں آزمائشی اتنی بڑی ہے نا, آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں سیکنڈ بھی نہیں لگتا خدا کے اوپر ایمان ایسے غائب ہو جاتا ہے. انسان کے اوپر حالات آتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا خدا کدھر ہے اور انسان کدھر ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ انسان کی مثال ایک تنکے کی سی ہے. آندھی طوفان آتا ہے اس کو اڑا کے ادھر پھینکتے ہے, وہاں سے اڑاتی ہے اس کو ادھر پھینکتی ہے. بس یہی مطلب ہماری یہی کیفیت ہو جاتی ہے نا. ذرا اللہ کی طرف سے آزمائش آئے تو کیا ہے, ہم ایک تنکا, ہوا کا تنکا ہوتے ہیں. بس حالات کبھی اٹھا کے ادھر پٹخ دیتے ہیں کبھی ادھر, کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. انسان جیسے وہ مجنون دیوانہ ہوا پھرتا ہے, نہ دنیا کی سمجھ آتی ہے نہ دین کا کوئی حکم سمجھ میں آتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے بچائے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ٹف ٹائم دیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو سمجھتے ہیں. دنیا میں اللہ نے ہمیں بہت ٹف ٹائم دیا ہے. اللہ نے ایسے نہیں اتنا بڑا ریوارڈ رکھا, اتنی سی بات پہ اتنا بڑا ریوارڈ نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے, ایسے نہیں رکھا. اللہ کو بھی پتا ہے بہت ٹف ٹائم. تو یہ ٹف ٹائم قیامت تک کے لیے بڑھتا چلا جائے گا. جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی یہ ٹف ٹائم بڑھتا چلا جائے گا. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب دین کو پریکٹس کرنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنا ہے. اور صحابہ سے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا جب ایک آدمی دین کو پریکٹس کرے گا اور اسے تم صحابہ سے 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا. اس کے ان حالات کی وجہ سے, ان حالات میں دین کو پریکٹس کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا. تو بہرحال مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزوں کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. ایک اور حدیث ہے اور یہ بھی بہت مطلب کہ جسے کہتے ہیں کہ انسان کو بہت انسپریشن ملتی ہے, بہت موٹیویشن ملتی ہے اس حدیث سے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ قیامت والے دن ایک آدمی کو بلوایا جائے گا, آواز لگائی جائے گی اور تمام لوگ کھڑے ہوں گے اور اللہ کے سامنے وہ پیش ہوگا. علی رؤوس الخلائق, پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی اس واقعے کو. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں میڈیا میں سب کی اسکرین کے اوپر نظریں ٹکی ہوئی ہیں, کو اہم واقعہ. اور فینشر له 99 سجلا, 99 دفاتر لائے جائیں گے. مطلب دفتر سے مراد بہت بہت بڑا رجسٹر. کتنا بڑا رجسٹر ہوگا؟ مد البصر, جہاں تک انسان کی نگاہ جائے نا. اب ہماری نگاہ کہاں تک جا سکتی؟ افق تک, جہاں تک زمین اور آسمان مل رہے ہوتے ہیں. اتنا بڑا ایک رجسٹر ہوگا اور ایسے 99 رجسٹر ہوں گے اس آدمی کے ساتھ جو اس کا کیا ہوگا؟ اعمال نامہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے حل تنکر من ھذا شیئا, یہ سارے تیرے کرتوت ہیں, کیا ان میں سے کسی ایک سے انکار ہے؟ تو وہ کیا کہے گا؟ فیقول لا یا رب, نہیں میرے پروردگار. مطلب کوئی 2-4 ہوتے بندہ لڑ جھگڑ لیتا, کوئی عذر پیش کر لیتا, کوئی یہ کہہ دیتا فرشتوں کو لکھنے میں غلطی ہو گئی, مجھے کچھ نہیں کہنا اپنی صفائی میں. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تیرے اوپر جو ہے وہ میرے فرشتوں نے کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ کچھ دیکھ تو لو, کوئی غلطی سے لکھ دیا ہو.
وہ کہے گا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا الک عذر، چل سارے تیرے ہیں مان لیا، لیکن چل کوئی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس وجہ سے کر دیا تھا، وہ کچھ تو بول، یہ عذر تھا. وہ کہے گا نہیں اللہ تعالیٰ کوئی عذر بھی نہیں. اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے الک حسنہ، چل کوئی نیکی لے کے آیا ہے، فیہاب الرجل، وہ آدمی ڈر جائے گا، یار اب تو مطلب حد ہو گئی نا، سارے گناہ وہ بھی جو ہے وہ اپنے ہی ہیں، کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں سمجھ میں آ رہی، کوئی عذر بھی نہیں محسوس ہو رہا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی ایک آدھ نیکی دکھا دے، اب وہ بھی نہیں ہے. فیقول اللہ، کہے گا نہیں مجھے نہیں یاد، میرے پاس کوئی نیکی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فیقول بلا ان لک عندنا حسنات، اے میرے بندے تجھے تو نہیں یاد لیکن مجھے یاد ہے، میرے پاس تیری ایک نیکی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ظاہری بات ہے حیران ہو جائے گا، ایک طرف 99 دفاتر جو ہے گناہوں کے یا اللہ، اور ایک طرف ایک نیکی، کیا کام آئے گی میری یہ نیکی ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، آج تیرے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ، تو ایک اللہ تعالیٰ ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے، ایک کارڈ، تو اس کارڈ میں اس کی وہ نیکی لکھی ہوگی، اور وہ نیکی کیا ہوگی؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ اس نے اخلاص سے پڑھا ہوگا. تو وہ کلمہ جو ہے وہ ترازو کے میزان کے بیلنس کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور اس کے وہ 99 جو رجسٹر ہوں گے گناہوں کے وہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے. تو وہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ، وہ ہوا میں اڑنا شروع ہو جائیں گے 99 دفاتر، اس ایک کاغذ کے ٹکڑے کے بوجھ کی وجہ سے وہ ہوا میں اڑنا شروع ہو جائیں گے. اتنا اس کا بوجھ ہوگا، اتنا اس کا وزن ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ کلمہ پڑھ لینا چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. صرف کلمہ، اور یہ اس کلمے کے ساتھ پھر دنیا سے چلے بھی جانا ہے، یہ نہیں کہ صرف پڑھ لینا، اس پر ایمان اور یقین کے ساتھ دنیا سے چلے بھی جانا. مطلب اس کے ساتھ بہت بڑی امید جڑی ہوئی ہے نا، اس کلمے کے ساتھ بہت بڑی امید وابستہ ہے. ایک ہماری اٹرنل لائف ہے جو کہ سنور سکتی ہے، اور باقی عمل کی تو پھر بات ہی کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ عمل تو ظاہری بات ہے کہ وہ یہ ہے توحید ربوبیت، یعنی ماننا کہ بھائی کوئی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے انسان کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے نا، باپ کے ساتھ ہے، ماں کے ساتھ ہے، بس اسی طرح سے اللہ کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی. ٹھیک ہے، عمل کی سستی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں اس کو مارجن دے دیتے ہیں، اس کو قبول کر بھی لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ یہ جو ایک وابستگی ہے، ایک نسبت ہے، ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، ایک تعلق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں یہ قائم کر کے دکھاؤ، یہ قائم کر کے. اور اس کے بڑے واقعات ہمیں ملتے ہیں. ایک صحیح حدیث میں ہے کہ ایک بندہ اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری، مرنے سے پہلے اس نے اپنے بچوں کو کہا کہ ایسا کرنا جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا اور راکھ جو ہے وہ سمندر میں اڑا دینا. تو بچوں نے ایسے ہی کیا. جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے کیوں کیا؟ تو کہنے لگا اللہ تعالیٰ آپ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے. تو اللہ نے کہا میں نے تجھے معاف کر دیا. تو یہ ہے نا ایک نسبت تو قائم ہے نا، ایک نسبت اللہ کے ڈر اور خوف کی، ایک نسبت تو قائم ہے نا اللہ سے محبت کی، کہ یار مجھے غیرت آتی ہے اللہ کے سامنے جاتی ہے کیا کیا، یا میں کیا کر رہا ہوں، یا میں کیا کرتا ہوں. ٹھیک ہے مجھ سے نہیں ہو پاتا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، مجھ سے نہیں ہو پاتا یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن یہ ہے اب دیکھیں نا آپ کی اولاد میں سے ایک وہ ہے کہ جسے جو اپنے پیرنٹس کا نہیں کر پاتی، لیکن اس اولاد کو ہوتا ہے شرمندہ ہوتی ہے میں نہیں کر پاتا، وہ کبھی کبھی پیرنٹس سے کہہ بھی دیتی ہے مجھ سے نہیں ہوتا امی ابو بس ٹھیک ہے معذرت یہ ہو. تو والدین کا دل ٹھنڈا رہتا ہے نا اس سے. ایک وہ ہے جسے پرواہ ہی نہیں ہے، کرتا بھی نہیں ہے، پرواہ بھی نہیں ہے. اب اس کے اوپر غصہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ والا اصل میں تعلق چاہتے ہیں. توحید ربوبیت سے مراد وہ والا تعلق ہے، بس وہ تعلق ذرا قائم کر کے دکھا دو. اللہ سے کوتاہی بھی ہو رہی ہے کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ کے سامنے بس گڑ گڑاتے رہو یا اللہ بس نہیں ہو رہا میں ٹھیک. دوسری چیز کیا ہے؟ توحید الوہیہ. توحید الوہیہ کیا ہے؟ بلیو ان دی وننس آف دی ورشپ آف اللہ. ایک اللہ کی عبادت. اللہ کی عبادت میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ ورشپ میں پرینگ، صرف اللہ سے دعا کی جائے گی، یا انووکنگ مطلب اللہ کے لیے صرف نماز پڑھیں یا اللہ کو انووک کریں. سفیرنگ صرف اللہ کی قسم اٹھائی جائے گی، میرے محبوب کے سر کی قسم فلاں، یہ اماں جان کی قسم ہے. تو مطلب یہ غلط ہے نا، ہمارے دین نے اسے منع کیا. قسم کسی بڑی چیز کی کھائی جاتی ہے نا، اور جس کی آپ قسم کھا رہے ہوتے ہیں آپ اس کی تعظیم کر رہے ہوتے ہیں.
تو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتے، یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، جیسے قرآن مجید کی قسم ہے سلاٹرنگ، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ذبح نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک یہ ہے کہ ہم نے ذبح اللہ کے لیے کیا، ہم نے کہا ثواب فلاں کو پہنچ جائے، جیسے ہم قربانی کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں نا، لیکن ہم کہتے ہیں جی ہماری اماں جان کو، ابا جان کو، نانی دادی کو ثواب پہنچ جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرنا تو یہ شرک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ توحید کے منافی ہے، یہ توحید کے خلاف ہے۔ وہی سیکریفائسز بھی جیسے بتوں کے نام پہ جانور ذبح کیے جاتے تھے، آج بھی ہمارے ہاں کچھ لوگ جیسے اب جنات کو خوش کرنے کے لیے جادو ٹونے کو ہم مستقل موضوع بحث بنائیں گے، لوگ کیا کرتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں، مرغے اڑاتے ہیں جنگل میں جا کے، وہ سریاں جو پھینک آتے ہیں جس کے اوپر جادو ٹونا کروانا ہوتا ہے، تو جنات کی خوشنودی کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ جو ہے وہ مزاروں پہ جا کے، قبروں پہ جا کے جو ہے وہ جانور ذبح کرتے ہیں، وہ سب بھی اسی میں آ جاتے ہیں۔ گیونگ چیریٹی، فاسٹنگ، پلگریمیج اینڈ سو آن، جو بھی ہے بار زیارت۔ اب زیارت دیکھیں نا، جیسے اب طواف ہے، طواف ایک عبادت ہے نا، تو اللہ کے گھر کی 7 چکر لگا سکتے ہیں نا، آپ کسی قبر کے گرد کوئی 7 چکر لگانا شروع کر دے تو ظاہری بات ہے ہم اس کو کیا کہیں گے، یہ عبادت کر رہے ہیں نا، اس قبر کی عبادت کر رہا ہے، اس نے اس قبر کو بیت اللہ بنا لیا۔ اب سجدہ کرنا کیا ہے، عبادت ہے۔ اب اگر کوئی قبر کو جا کے سجدہ کرے، بت کے سامنے جا کے سجدہ کرے تو ظاہری بات ہے وہ اس کی عبادت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب رکوع کرنا کیا ہے، نماز عبادت ہے نا، تو نماز کا ہر جز عبادت ہے، ٹھیک ہے، رکوع بھی عبادت میں آ گیا۔ تو اب اگر کوئی قبر کے سامنے جا کے جو ہے وہ رکوع کے بل جھک رہا ہے، جیسے کسی زمانے میں بادشاہوں کے سامنے جا کے لوگ رکوع کے بھر جو ہے وہ جھک جاتے تھے، ہورش بجا لانا جسے کہا جاتا تھا، مغلوں کے ہاں عام تھا، ہمارے ہاں ٹی وی ڈراموں میں بھی دکھایا جاتا ہے۔ اب یہ سب کیا، یہ سب اس میں آ جاتا ہے نا، شرک کے اندر آ جاتا ہے، اس سے منع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تعظیماً کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے اپنے لیے، رستے بند کر دیے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مجلس میں آئے تو لوگ کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے، اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ جاؤ، منع فرما دیا۔ اس لیے منع فرمایا کہ چونکہ پچھلی قوموں میں یہ ہوا تھا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کرتے ہوئے کیا کیا کرسچنز نے، انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی کہ دیکھو میری محبت میں اس طرح سے غلو نہ کرنا جیسا کہ نصارہ نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی محبت میں غلو کیا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا بنانا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ بھی ہو مطلب، اور یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ تمام اسکول آف تھاٹ، مولانا احمد شاہ نورانی صاحب ایک خاص مکتب فکر سے ان کا تعلق ہے، جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے جی بریلوی اسکول آف تھاٹ میں یہ چیزیں عام ہیں۔ تو ان سے کوئی صاحب انٹرویو لے رہے تھے کسی چینل پہ، تو انہوں نے کہا جی یہ جو قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں تو یہ کیا آپ کا مسلک اس کو پروموٹ کرتا ہے یا الاؤ کرتا ہے؟ کہنے لگے نہیں بالکل بھی نہیں، یہ غلط ہے، جو کچھ ہو رہا ہے بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلک اس کو پروموٹ کرتا ہو، ہر مسلک کی جو جید علماء ہیں وہ اس سے منع کرتے ہیں، وہ اس کے حق میں نہیں ہے، جو کچھ مزاروں پہ ہو رہا ہے، جو خرافات ہو رہی ہیں وہ اس کے حق میں نہیں، اس سے منع کرتے ہیں، اس سے روکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کچھ جاہل قسم کے لوگ آ کے بیٹھ گئے، جیسا حدیث میں بھی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جو لیڈرز ہوں گے، جو ریلیجس لیڈرشپ ہوگی وہ کیا ہوگی، وہ جاہل قسم کے لوگ ہوں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور یہ صورتحال ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا جتنے بڑے بڑے گدی نشین ہیں اس وقت ہمارے یہاں پاکستان میں، وہ کون ہے، ان کا دین سے کیا تعلق ہے، کوئی دینی نسبت، کوئی واسطہ، کچھ بھی نہیں، سارے بڑے بڑے پالیٹیشینز ہیں نا۔ یوسف رضا گیلانی صاحب ایک طرف سے پالیٹیشین ہیں، دوسری طرف سے بہت بڑے گدی نشین ہیں، ایک طرف سے چل پڑے آپ، ہر بڑی جو ہے وہ سیاسی تحریک کے اندر آپ کو بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز ایسے ملیں گے جو دوسری طرف سے گدی نشین ہیں۔ پیر پگاڑو کیا ہیں، پولیٹیکل لیڈر، دوسرے گدی نشین۔ میرا ایک دوست وہ سندھ میں ڈیزرٹ میں کہیں پہ کام کر رہا تھا، اس نے خود مجھے بتایا، کہنے لگا کہ اس کی لینڈ کروزر گزری پیر پگاڑو صاحب کی، اب ان کے فالورز ہیں، بلائنڈ فالورز ہزاروں کی تعداد میں، جنہیں ہور کہتے ہیں، وہ جان دینے کو تیار ہوتے ہیں کہ اشارے کے اوپر۔ تو اب وہ جو مقامی لوگ ہیں، وہ جب ان کی لینڈ کروزر گزری ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے مقامی لوگوں کو لینڈ کروزر کے ٹائر کے ساتھ جو ریت لگی ہے نا، اس ریت کو اٹھا کے اپنے گھروں میں لے کے جا رہے تھے۔ میں نے کہا کس لیے؟ کہتے ہیں تبرک بنا کے رکھیں گے کہ پیر سائیں کی لینڈ کروزر کے ٹائر کے ساتھ لگی ہوئی ریت۔ اب مینٹل لیول دیکھیں، لوگوں کا لیول آف اٹیچمنٹ دیکھیں،
تو یہ ہمارے یہاں سوسائٹی کی اس وقت صورتحال ہے، یہ صورتحال ہے. میجورٹی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، مطلب 70% لوگ جو ہے بالکل اس حوالے سے جہالت میں پڑ گئی، جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے. یہ نہیں کہ ان کا کوئی مکتبہ فکر، ان کے علماء کوئی ان کو یہ پڑھاتے. تو توحید الوہیہ کیا ہے؟ مطلب یہ جو چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، سجدہ ہے، قربانی ہے، نظر ہے، نیاز ہے، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ. قرآن نے کہا نا کہ اللہ نے تمہارے اوپر 4 چیزیں حرام کی ہیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. مردار، خنزیر کا گوشت، خون، جب کسی جانور کو آپ ذبح کرتے ہو یہ خون بہاتے ہیں، وہ خون بھی نجس ہے، حرام ہے. اور جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یعنی اس کو ذبح کرتی ہو یا اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کے لیے آپ نے وقف کر دیا ہو. پیر صاحب کے نام کی جو ہے وہ گائے ہے، اس گائے کو کوئی دودھ تک نہیں دوتا، اتنا خوف طاری ہوتا ہے لوگوں کے اوپر. وہ مرغا چھوڑ دیں کسی مزار کے نام پہ تو اس مرغے کی طرف کوئی دیکھتا نہیں. ویسے مسجد سے اتار کے لے جائیں گے، ہاں مطلب خدا کے گھر سے اتار کے لے جائیں گے. مطلب خدا کا خوف اتنا نہیں ہے جتنا وہ قرآن نے اس کو بالکل ایڈریس کیا کہ یہ وہ ایٹیچیوڈ تھا جو وہاں مکہ میں مشرکوں میں نظر آتا تھا کہ جب کسی دفعہ جو ہے وہ کھیتی کم ہو جاتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے وہ تو اوپر 7 آسمانوں میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا حصہ اس دفعہ نہیں نکالتے، ٹھیک ہے، اور اسے ویسے اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، ہاں ان کا حصہ تو نکالنا پڑے گا، یہ تو سر پہ بیٹھے ہیں نا، تو انہوں نے تو برداشت بھی نہیں کرنا. جس سال کھیتی کم ہوتی تھی تو خدا کا حصہ نہیں نکالتے تھے لیکن بتوں کا ضرور نکالتے تھے. زکوٰۃ نہیں دینی لیکن یہ کہ سبیل ضرور لگانی ہے ہم نے عرس کے اوپر. یہ سب رویے آپ کو نظر آتے ہیں، سب رویے نظر آتے ہیں. اور یہ اخیر درجے میں مطلب جسے کہتے ہیں نا ما قدر اللہ حق کا قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق. ہاں ایسے ہی شرک جو ہے نا وہ اپنی فارمز بدلتا رہتا ہے، یہ بہت اہم بات ہے. شرک ختم نہیں ہوگا، اپنی فارم بدل لے گی. کسی زمانے میں لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے، اب بت جو ہے وہ قبروں کی صورت میں آ گئے. اب بت جو ہے وہ اب لوگوں نے زندہ لوگوں کو سجدے کرنا شروع کر دیا. اب ایسا ہے نا بہت ساری ویڈیوز سوشل میڈیا پہ، سیلیبریٹیز ہیں، نفس بھی ایک بت ہے، بالکل صحیح. پاکستان آئیڈل کے نام سے ہیں، اب کیا ہے وہ بت آپ بنا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. تو پچھلے دنوں خیر ایک تحریر میں نے مرتب کی تھی، وہ تو ایک عمومی قسم کی تحریر تھی لیکن اس میں خدا سے تعلق کے حوالے سے، خدا کے ساتھ جو ہمارا تعلق، اس کا نام تھا سائنس آف ریلیشن شپ. خدا کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کی 3 ڈائمینشنز ہیں، یعنی اللہ کو جو ہم سے تعلق مطلوب ہے نا وہ 3 طرح کا ہے. ایک یہ کہ اللہ سے محبت کریں ہم، دوسرا یہ کہ اللہ سے ڈرتے رہیں، اور تیسرا یہ کہ اللہ کے ساتھ امید کا تعلق قائم رکھیں. اگر ان تینوں ڈائمینشن میں سے ایک ڈائمینشن بھی مس ہو جائے تو وہ تعلق نامکمل ہے، یعنی پھر اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ویسا نہیں ہے جیسا اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب ایک آدمی بس اسے صرف کہتا ہے مجھے صرف اللہ سے محبت ہے، مجھے تو ڈر ہی نہیں لگتا، ٹھیک ہے، اس کا تعلق پھر اللہ کے ساتھ صحیح تھا. اور ایک وہ ہے جو اللہ سے بڑا ڈرتا ہی رہتا ہے ہر وقت. کچھ لوگوں کا ایٹیچیوڈ میں ان کو سمجھانا پڑتا ہے بھائی، مطلب اتنا کیوں آپ نے خوف اپنے ذہن پہ سوار کر لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے تو دیکھا وہ سوکھ کر تنکا ہوا پڑا تھا. اللہ کے رسول نے کہا تیری حالت کیسی ہوئی؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے سوچا میرے گناہ بہت ہیں تو میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ جو سزا دینی ہے مجھے دنیا میں دے دے، آخرت میں نہ دے. تو اللہ کے رسول نے کہا تو نے یہ دعا کیوں نہیں پڑھ لی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ دنیا میں بھی خیریت اور عافیت دے، آخرت میں بھی خیریت اور عافیت دے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. تو نہ اللہ کا خوف اتنا غالب کر لے کہ انسان ہر وقت جسے کہتے ہیں کہ یہ کامتا ہی رہے. تو اللہ کے خوف سے مراد بھی ایسا خوف نہیں ہے جیسے شیر چیتے کا خوف. اللہ کے خوف سے مراد وہ خوف ہے جو تعلق سے پیدا ہوتا ہے. بچے کو ماں سے ڈر لگتا ہے نا، کیوں لگتا ہے؟ ناراض ہو جائے گی، اسے پتہ چل گیا نا میں نے یہ غلطی کی ہے تو ناراض ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو وہ ماں سے تعلق کی وجہ سے ڈر رہا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اس کی ماں کوئی چڑیل ہے. تو ہم نے خدا کے ساتھ جو خوف کا تعلق بھی بنایا ہے نا وہ بھی بڑا نیگیٹو ہے. مطلب ایسے جیسے کوئی امیج ذہن میں آتا ہے جیسے کوئی دیو بھوت کا خوف اور ڈر ہوتا ہے، ایسا نہیں.
ہاں پہلے یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق بنے، اس تعلق سے پھر ایک اور تعلق پیدا ہوگا اور وہ ہوگا خوف اور ڈر کا. یعنی جس کے ساتھ محبت کا تعلق ہو جائے نا تو انسان پھر اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، یا انسان چاہتا ہے اس کی خوشنودی حاصل کرے. چھوٹا بچہ مطلب لگا رہتا ہے نا ماں کو خوش کرنے میں، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرا ماں کے ساتھ انٹرسٹ ہے. اور تیسری چیز امید ہے. مایوسی کو کفر کہا گیا. اللہ کے رسول نے کہا انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا ہی ثابت ہوتا ہوں. اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے، ہمیشہ اچھا گمان رکھے، برا گمان نہیں کرنا چاہیے اللہ کے بارے میں. تو یہ خوش امیدی ہونی چاہیے اللہ کے بارے میں. یہ خوش امیدی ہی تو زندگی ہے، حیات ہے. امید ختم ہو جائے تو پھر انسان کیا مردہ ہے، ڈیڈ باڈی ہے، کچھ بھی نہیں. امید مار دیں گے تو آپ خود مر جائیں گے. تو امید کو اللہ کے ساتھ قائم رکھیں. ارے یعقوب علیہ السلام مطلب بعض مفسرین نے لکھا 40 سال تک ارے یوسف علیہ السلام کے لیے مطلب روتے رہے. اس کے باوجود کیا کہتے ہیں وَلَا تَيَأْسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں. آئیں گے یوسف، واپس آئیں گے، اور آئے پھر یوسف کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی. تو امید بہت ضروری ہے. تو امید خاص طور پہ آخرت کے حوالے سے، یہ نہیں کہ اللہ مجھے جہنم میں پھینکے یہ نہیں سوچو. مرتے ہوئے تو خاص طور پہ امید کا پہلو غالب ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے، بس یہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بخش دیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خوش امیدی رکھو. بھائی اللہ سے نہیں رکھیں گے تو کس سے رکھیں گے؟ بچے جو ہے وہ اپنے والدین سے اچھی امید نہیں کریں گے کہ وہ ہمارا کریں گے تو اور کس سے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے. تو اللہ سے امید نہ کریں تو کس سے کریں؟ بس اللہ سے اسی طرح سے گفتگو بھی ایسی کرنی چاہیے. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ آپ سے امید نہ ہو تو کس سے امید ہو؟ آپ نہیں ہمارے حالات سنواریں گے تو کون سنوارے گا؟ آپ ہمیں اس آزمائش سے نہیں نکال. بس انسان اس سے نکل جاتا ہے، یا اگر نہ بھی نکلے نا تو اتنی سکون کی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا آزمائش کس بلا کا نام ہے. تو یہ اہم بات ہے کہ اللہ کے ساتھ جو ایک تعلق ہے نا خاص طور پہ، اس کی جو مختلف ڈائمینشنز ہیں اس کو ایکٹیویٹ کرنی. سم ہے نا، سم موبائل کے اندر پڑی ہوئی ہے، جب تک ایکٹیویٹ نہیں ہوگی تو رابطہ نہیں ہوگا نا. تعلق ہمارے اندر موجود ہے، وہ اللہ نے رکھ دیا ہے. اللہ نے صرف ہم سے مطالبہ اس کو ذرا ایکٹیویٹ کر دو. یہ بات ہے، اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا. پھر ہم آگے پڑھیں گے شرک کی ٹائپس ہیں. کچھ ایسا شرک ہے کہ جس کو شرک جلی کہتے ہیں، کچھ ایسا ہے جس کو شرک خفی کہتے ہیں. مطلب شرک خفی اس درجے کا شرک نہیں ہے، ہڈن شرک جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ بھی شرک میں آ جاتا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے، لیکن وہ کفر کے درجے کا نہیں ہوتا. تو شخصیت پرستی میں ایک درجہ وہ ہو جاتا ہے کہ جی انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پیچھے چھوڑ دے. جیسے ایک صاحب نے جو ہے وہ ہمارے ہاں وہ انہوں نے ایک فارسی کا شعر پڑھا تھا، اب مجھے وہ شعر ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ وہ اس کو اکثر کوٹ کرتے تھے کہ وہ صوفی یہ کہتا تھا کہ میرا مرشد اگر مجھے یہ کہے کہ اپنی جائے نماز کو شراب سے تر کر دو تو میں کر دوں گا. اب یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ وہاں تک یہاں تک پہنچ جانا کہ وہ میرا مرشد ہے، میرا پیر ہے، وہ جو کہے گا میں مانوں گا. کون سی کتاب، کون سی حدیث ہے، یہ واقعتاً شرک جلی میں آ جاتا ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ جیسے اب آپ ایک ہی کے بلائنڈ فالوور بنے ہوئی ہیں، اسی کے پیچھے چلتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو اس کے اوپر اعتماد ہو گیا، اس معنی میں کہ شاید یہی کتاب و سنت کی بات کرتا ہے یا اسی کے پاس بہت نالج ہے. وہ اور چیز ہے، وہ غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم اس کو اس درجے کا شرک نہیں کہیں. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک.